السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا سلیبس جو ہے سیکنڈ ایئر کا، اس میں سورۃ البقرہ کے 20 رکوع شامل تھے جو ہم نے کلاس میں پڑھ لیے تھے، اور اب جو ہے اربعین نبوی شریف یعنی احادیث کا جو پورشن ہے، اس میں 40 احادیث ہیں۔ امام نووی کی جو کتاب ہے اربعین نبوی، وہ آپ کے سلیبس میں شامل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ٹوٹل جو ہیں 40 احادیث ہیں، وہ ہم نے کرنی ہے۔ تو آپ کو یہ احادیث جو ہے میں اسی طرح آن لائن کرواؤں گی، تو آپ لوگ بچوں اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو ویڈیوز ملتی رہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہر ہفتے منگل والے دن آپ کو یہ ویڈیو ملا کرے گی، ٹھیک ہے؟ اس کا لنک میں شیئر کر دوں گی آپ کے گروپ میں، تو آپ لوگ اس کو کنسلٹ کر لیا کریں۔ تو بچوں کوشش کرنی ہے بہت اچھے طریقے سے آپ تیاری کریں اور ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں تاکہ آپ ایگزام بہت اچھے طریقے سے دے سکیں، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اربعین نووی جو ہے امام نووی کی 40 احادیث ہیں جو ہمارے سلیبس میں شامل ہیں، تو ان کا تعارف کیا ہے، امام نووی کون تھے؟ جو اس کتاب کے مصنف ہیں، ٹھیک ہے، ان کا نام یحییٰ بن شرف نام ہے ان کا، اور ابو زکریا لقب ہے ان کا، اور ابو زکریا کنیت ہے ان کی، اور محی الدین لقب ہے ان کا، ٹھیک ہے؟ دمشق کے قریب ایک قصبے میں وہ رہتے تھے اور 631 ہجری میں پیدا ہوئے۔ تو بچپن سے ہی آپ کو علم سے بڑا لگاؤ تھا، اور بچپن سے ہی علم حاصل کرنے کی طرف آپ نے توجہ کی، جلد ہی قرآن پاک حفظ کر لیا اور اس کی تلاوت میں لگے رہتے تھے، اور والد نے کاروبار کی طرف متوجہ کرنا چاہا، ایک دکان پر بٹھایا، تب بھی آپ کا وہاں پر دل نہ لگا، تو وہاں سے آپ کو ہٹا کر ایک مشہور عالم امام زرکشی کے سپرد کر دیا گیا۔ 18 سال کی عمر میں آپ شام کے دارالخلافہ دمشق چلے گئے اور وہاں امام کمال الدین مغربی کے مدرسے میں وہاں سے علم حاصل کیا، اور فقہ شافعی کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ اس کے بعد 24 سال کی عمر سے آپ درس و تدریس میں مصروف ہو گئے۔ آپ زہد و تقوی میں ایک بہت زیادہ اعلیٰ مقام رکھتے تھے اور دنیاوی لذتوں سے ہمیشہ کنارہ کش رہتے، موٹا کپڑا زیب تن کرتے تھے جس میں بھی اکثر پیوند لگے ہوتے تھے، اور پھل استعمال نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ علم کے ساتھ ساتھ آپ مرد مجاہد بھی تھے۔ امر بالمعروف کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے حکومت سے ٹکر لینے میں کوئی خوف محسوس نہیں کرتے تھے۔ تو اس کے علاوہ آپ کی وفات اپنے آبائی گاؤں نووی میں 672 ہجری میں ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 45 برس تھی۔ امام نووی نے جو یادگار تصانیف چھوڑی ہیں، تو ان میں سے زیادہ مشہور جو ہے شرح مسلم اور ریاض الصالحین اور امام اربعین نووی ہیں، ٹھیک ہے؟ اربعین امام نووی ہیں۔ جی بچوں، اب ہم حدیث شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث جو ہے آپ کے سلیبس میں حدیث نمبر 1 ہے، جس کا عنوان ہے نیت اور عمل، ٹھیک ہے؟ ترجمہ دیکھیے۔ عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، عن روایت ہے امیر المومنین ابی حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے، قولا وہ کہتے ہیں
سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، قالا وہ کہتے ہیں، سمعت میں نے سنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول آپ فرما رہے تھے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انما بے شک، الاعمال تمام اعمال، بالنیات نیتوں کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے تمام اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، وَإِنَّمَا اور بے شک، لِكُلٍّ ہر شخص کے لیے، امرئن شخص، لِكُلٍّ ہر شخص کے لیے، مَا نَوَىٰ جو اس نے نیت کی۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ بے شک ہر شخص کے لیے ہے جو اس نے نیت کی۔ فَمَنْ كَانَتْ ہجرتہ پس جو کوئی ہے ہجرت اس کی، الی اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی۔ ومن اور جو کوئی ومن کانت ہجرتہ اور جس کی ہجرت الی الدنیا دنیا کی طرف ہے، یصیبھا کہ وہ اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اب امرأتن یا ایک عورت، ینکحھا کہ وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ تو اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ یعنی اگر کوئی شخص کانت ہجرتہ فی الدنیا الی الدنیا کہ اگر کوئی شخص دنیاوی معاملات کے لیے ہجرت کرتا ہے تو یصیبھا وہ اس کو پالے گا، اب امرأتن یا کسی عورت کے لیے، ینکحھا کہ اس سے نکاح کے لیے ہجرت کرنا چاہتا ہے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی، ٹھیک ہے۔ چلیں اب اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ جی بچوں، اس حدیث میں انسانی اعمال کے بارے میں بہت ہی اہم چیز کا ذکر کیا گیا، اور وہ اہم چیز ہے نیت، ٹھیک ہے۔ تو ہر عمل کی ایک ظاہری شکل و صورت ہوتی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، اور اس کی ایک وہ شکل ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو یعنی نیت، کہ کس نیت سے وہ کام کیا جا رہا ہے، یعنی ظاہری طور پر وہ کام کوئی اور ہوتا ہے، بعض اوقات اس کی نیت جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیت کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کام مقبول ہوتا ہے، وہ عمل مقبول ہوتا ہے۔ اگر کوئی کام اچھی نیت سے کیا جا رہا ہے، اچھا کام ہے اور اچھی نیت سے کیا جا رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے، اور اگر اچھے سے اچھا کام بھی بری نیت سے کیا جا رہا ہو، یعنی نیت درست نہ ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز تمہارے گوشت اور تمہارے خون نہیں پہنچتے، لیکن اس کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اجر و ثواب یا گناہ اور عذاب جو ہمارے اعمال کا لازمی نتیجہ ہے، تو اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے، کہ جس قدر نیت کے اندر خلوص ہوگا، جس قدر نیت اچھی اور خالص ہوگی، اجر بھی، اعمال کا اجر بھی اتنا زیادہ ملے گا، اور اگر نیت خالص نہیں تو اچھے سے اچھے عمل کا اجر بھی نہیں ملے گا، الٹا وہ گناہ کا باعث ہوگا، ٹھیک ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ نیت کے لحاظ سے اعمال کی 3 اقسام ہیں، اعمال کی 3 اقسام ہیں، نمبر 1 معاصی، نمبر 2 طاعات، اور نمبر 3 مباحات، ٹھیک ہے۔ معاصی کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ گناہ جو ہمیشہ ہی مذموم ہے، وہ اعمال جو گناہ کہلاتے ہیں اور وہ مذموم ہیں، تو وہ کبھی بھی جو ہے باعث اجر نہیں ہو سکتے۔ وہ گناہ چاہے کتنی ہی اچھی نیت سے کیوں نہ کیے جائیں، لیکن وہ قابل قبول نہیں ہو سکتے۔ فرض کریں کوئی شخص سود کی رقم لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس رقم سے مسجد بناؤں گا،
تو اب سود چونکہ حرام ہے تو چاہے کتنی ہی اچھی نیت سے وہ سود لیا جائے تو سود ہمیشہ ہی حرام ہوگا، ٹھیک ہے؟ ایسے گناہوں کو کہتے ہیں معاصی۔ اور دوسری ہے طاعات، یعنی اللہ تعالیٰ کے اطاعت کے وہ کام جن میں نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ کام صحیح نیت سے کیے جائیں گے تو قابل قبول ہوں گے، اور اگر صحیح نیت نہیں ہوگی تو پھر اچھے سے اچھا کام بھی جو غلط نیت سے کیا جائے گا وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ مثلاً کسی نے نماز پڑھی ہے اور وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے تو نماز جتنا مرضی اچھا عمل ہے لیکن وہ قابل قبول نہیں ہوگا کیونکہ نیت درست نہیں تھی۔ ایسے ہی صدقہ دیا جاتا ہے، اس میں اگر دکھاوا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ مباحات کی ہے، یعنی جائز کام جو ایک عام سا کام ہے جو صحیح یعنی درست کام ہے، لیکن اگر اچھی نیت سے کیا جائے تو وہ بھی باعث ثواب بن سکتا ہے، اور اگر بری نیت سے کیا جائے تو وہ باعث گناہ ہے۔ جیسے خوشبو لگانا ایک جائز عمل ہے، لیکن اگر تکبر اور نمود و نمائش کے لیے خوشبو لگائی جائے، یا اچھا لباس پہننا سنت ہے لیکن اگر تکبر کے لیے اور ریاکاری کے لیے پہنا جائے گا تو وہ گناہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، یعنی ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی، یعنی جو ہماری نیت ہوگی، جیسی ہماری نیت ہوگی ویسا ہی ہمیں اجر ملے گا۔ اب اس حدیث کے پاس، یہ حدیث اصل میں ایک واقعے کے پس منظر میں بیان کی گئی ہے کہ واقعہ یہ تھا کہ ایک شخص جو ہے جس کا نام قیس تھا، ٹھیک ہے؟ وہ شخص جو تھا قیس خاتون کا نام تھا، تو اس کے لیے وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن اس خاتون نے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر تم مکہ سے مدینہ ہجرت کر لو تو میں تمہارے ساتھ نکاح کر لوں گی۔ اب باقی صحابہ کرام نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی اللہ کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے؟ لیکن ان صحابی نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی نکاح کرنے کے لیے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے جس مقصد کے لیے ہجرت کی، یعنی کام تو بظاہر ایک ہی ہے لیکن اس میں نیت کا فرق ہے نا۔ ان صحابیوں نے اللہ کی رضا کے لیے اس نیت سے ہجرت کی تھی، اور اس نے عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے جس مقصد کے لیے ہجرت کی اس کی ہجرت جو ہے اس مقصد کے لیے پوری ہو گئی، یعنی نیت کا فرق تھا تو ہر ایک کو اپنی اپنی نیت کے مطابق اجر مل گیا۔ تو اس لیے سب سے پہلے حدیث کا پورشن جو ہے اس نیت والی حدیث سے شروع کیا گیا، تو اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں، نیت کو صاف کر لیں، کہ ہم اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و ارشادات کو ہم ثواب کی نیت سے پڑھیں گے اور عمل کی نیت سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس میں صرف ایگزام پاس کرنے کی نیت نہیں کرنی، بلکہ پوری محبت سے اور پورے ادب احترام سے حدیث پڑھنی ہے، اور ان پر پہلے دن سے ہی آپ نے یہ نیت رکھنی ہے کہ ہم ان پر انشاءاللہ عمل کریں گے۔ جی، اب ہے حدیث نمبر 2 ارکان اسلام، حدیث نمبر 3۔ بچوں حدیث نمبر 2 ہم نے درمیان میں سکپ کی ہے، وہ انشاءاللہ میں اپنے نیکسٹ جو لیکچر ہے اس میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گی، کیونکہ وہ حدیث کافی بڑی ہے تو اس کی پھر ایک ہی بڑی حدیث اور بڑی ویڈیو بنے گی اس کی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ہم حدیث نمبر 3 کو آج پڑھ لیتے ہیں، پہلی اور تیسری حدیث، ٹھیک ہے؟ پہلی میں نے آپ کو پڑھا دی ہے، اب یہ تیسری حدیث ہے۔ ان ابی عبد الرحمن عبد اللہ ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما، روایت ہے ابی عبد الرحمن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے،
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے قال فرماتے ہیں سمعت سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول آپ فرما رہے تھے بنی الاسلام بنیاد رکھی گئی بنیاد رکھی گئی الاسلام اسلام کی علی خمس 5 چیزوں پر، ٹھیک ہے، بنیاد رکھی گئی اسلام کی 5 چیزوں پر، شہادت 5 چیزوں کی گواہی پر، اللہ الہ یہ کہ نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور بے شک محمد اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ اور نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ ادا کرنا، وحج البیت اور حج کرنا بیت اللہ کا، وصوم رمضان اور روزے رکھنا رمضان کے۔ بخاری و مسلم، اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ جی اب تیسری حدیث ہے بچوں اس یعنی ارکان اسلام۔ تو اس حدیث مبارکہ میں اسلام کو ایک عمارت کی حیثیت سے بتایا گیا ہے کہ اسلام کی جو عمارت ہے اس کی بنیاد 5 باتوں پر رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی عمارت بنیاد کے بغیر کھڑی نہیں ہو سکتی، بنیادیں نہ ہوں تو عمارت بھی تعمیر نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اسلام کی عمارت جو ہے اس کی بنیادیں یہ 5 ارکان ہیں کہ اگر یہ بنیادیں کمزور ہوں گی تو عمارت بھی کمزور ہوگی۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان 5 ارکان پر لازمی طور پر کاربند ہو تاکہ اس کے اسلام کی بنیاد اتنی ہی مضبوط ہو اور اس کی عمارت بھی اتنی ہی مضبوط ہو۔ اچھا، اب ان 5 باتوں کو اسلام کی بنیاد کہا گیا ہے، تو اب یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ان 5 ارکان کے علاوہ باقی چیزیں جو ہیں وہ اسلام سے خارج ہیں یا ان پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 5 چیزیں تو بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ 5 ارکان جو ہیں بنیادی ارکان ہیں کہ جن کے بغیر اسلام مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ باقی جو فرائض اور سنتیں قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں تو ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے اور عمل جو ہے ارکان پر عمل کا نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایمان جو ہے تصدیق قلبی اور عمل بالارکان کا نام ہے۔ تو ان کے نزدیک کوئی بھی آدمی اسلام میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ان 5 ارکان پر عمل پیرا نہ ہو، اور اگر ان میں سے کوئی ایک رکن بھی ایسا ہو جس پر انسان عمل نہ کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس نظریہ سے ان 5 ارکان کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ اب ان 5 ارکان میں سے سب سے پہلا رکن جو ہے وہ کیا ہے؟ توحید اور رسالت، یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کلمے کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ توحید کا اقرار ہے، اور محمد الرسول اللہ رسالت کا اقرار ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک مسلمان یا ایک شخص جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حاجت روا اور مشکل کشا اللہ کی ذات ہے اور اس کی ذات اور صفات میں کوئی انسان شریک نہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا حصہ جو ہے کلمہ طیبہ یعنی محمد الرسول اللہ، اس سے کیا مراد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں، اور وہ اللہ کے آخری رسول ہیں، اور جو کچھ بھی وہ اللہ کی طرف سے لائے ہیں وہ صحیح اور برحق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے دین پر یا لائی ہوئی ہدایات پر عمل کرنا
سب کے لیے ضروری ہے. آپ یعنی آپ کی اطاعت جو ہے ہر مسلمان پر لازم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 80 کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی بھی اطاعت کی. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو دوسرا رکن ہے وہ کیا ہے؟ نماز. سب سے اسلام کا جو سب سے اہم رکن ہے، یعنی توحید اور رسالت کے بعد سب سے اہم رکن نماز ہے. بے شمار آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کی روح سے نماز کی اہمیت بیان کی گئی ہے. نماز جو ہے ہر مسلمان پر فرض ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. تو جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے گویا کفر کیا. اچھا، اس کے بعد جو تیسرا رکن ہے ایتاء زکوٰۃ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ ان کے مالوں سے صدقہ لے لیں، زکوٰۃ لے لیں، جس کے ذریعے آپ ان کو پاکیزہ کریں اور ان کا تزکیہ نفس کریں، یعنی پاکیزہ اور صاف ستھرا کریں ان کو. تو نماز جو ہے بدنی عبادات میں سے سب سے اہم ہے اور زکوٰۃ مالی عبادات میں سے سب سے اہم ہے. تو زکوٰۃ جو ہے ہر صاحب نصاب مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. سال میں ایک مرتبہ، یعنی وہ مال جس پر سال گزر جائے تو سال میں ایک مرتبہ اس پر 2.5% کے حساب سے، یعنی 40واں حصہ مال کا وہ زکوٰۃ کے طور پر دینا فرض ہے. تو زکوٰۃ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ غریبوں اور مسکینوں کی روزی کا بندوبست کرتا ہے، اور دوسرے جو ضرورت مند افراد ہیں، معاشرے کے کمزور افراد ہیں، اسی طرح مسافر ہیں یا غلام ہیں، تو ان کی مدد کا بندوبست ہوتا ہے. تو اس طرح جو ہے دولت کا ارتکاز چند ہاتھوں میں نہیں رہتا، اور زکوٰۃ اسلامی معاشرے کے افراد کے لیے جو ہے وہ معاشی مساوات کا ذریعہ بنتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے چوتھا رکن جو ہے وہ کیا ہے؟ صوم رمضان، یعنی رمضان کا روزہ. تو سال میں صرف ایک مہینے یعنی رمضان المبارک میں روزے ہر مسلمان پر فرض کیے گئے. یہ بدنی عبادت ہے، لیکن یہ نماز سے بالکل مختلف ہے. صبح یعنی طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر خواہشات سے رک جانے کا نام صوم ہے. تو ضبط نفس کے لیے اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں، اور اس طرح مسلمان جو ہے جفا کشی، صبر اور مشکلات کو برداشت کرنے کے عادی ہو جاتے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد جو ہے پانچواں رکن وہ ہے حج بیت اللہ. عمر میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ حج کرنے والے کے پاس اخراجات یعنی صاحب استطاعت کی شرط لگائی گئی نا، تو یعنی سفر کے اخراجات بھی موجود ہوں اور وہاں تک پہنچنے کی بدنی طاقت بھی موجود ہو. تو سفر کی تکالیف برداشت کرنے کی وجہ سے یہ جسمانی عبادت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مال خرچ کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو حج مسلمانوں کا مرکزی اجتماع ہے. اس سے مسلم قوم کے اتحاد اور یکجہتی کی روح تازہ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار بھی ہے. ٹھیک ہے.